الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کس دن آئے گی؟ قیامت کس تاریخ کو آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتے ہیں قیامت کب آئے گی، میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی چھوٹی سی چھوٹی بڑی سی بڑی علامت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا ہے۔ قیامت کے قریب کیسی کیسی علامتیں ہوں گی، بڑی علامتیں کیا ہوں گی، چھوٹی علامتیں کیا ہوں گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر حدیثوں کے اندر بتایا ہے۔ حضرات محدثین نے حدیثوں کی کتابوں کے اندر اس کو جمع کیا ہے۔ قیامت کی یہ علامت ہوگی، بڑی علامت یہ ہوگی، چھوٹی علامت یہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی، کس تاریخ کو آئے گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں جانتا،
بس اس کی علامتیں بتا دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ کائنات کی عمر کتنی ہے، دنیا کی عمر کتنی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کائنات کب سے ہے، کائنات کی عمر کیا ہے، دنیا کی عمر کیا ہے، اللہ کے علاوہ اس کا صحیح علم کسی کو نہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی تو نہ انسان رہیں گے، نہ آسمان رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ ستارے سیارے رہیں گے، نہ درند پرند چرند باقی رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ ہی کو ہی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آسمان سے بارش کب برسے گی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی، بچہ یا بچی، 1 یا 2، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرے گا، کون کیسے مرے گا، کون کس جگہ مرے گا، کون کس ملک میں مرے گا، کون کس علاقے میں مرے گا، کون کیسے مرے گا، بیمار ہو کر مرے گا یا تندرست رہ کر مرے گا۔ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی بے شمار علامتوں کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں تحریر کیا ہے، قیامت کی 3 قسمیں ہیں، قیامت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے علامات بعیدہ، ایسی علامت جس کے سلسلے میں یہ کہا گیا، جس کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ وہ آئی ختم ہو چکی ہے۔ علامات بعیدہ، ایسی علامت جو آئی اور ختم ہو چکی ہے، اس کو کہتے ہیں علامات بعیدہ۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ اسی طرح شق قمر، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی سے چاند کی جانب اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں علامات بعیدہ، ایسی علامت جو آئی اور ختم ہو چکی ہے۔ دوسری علامت ہے علامات متوسطہ، پہلی علامت ہے علامات بعیدہ، دوسری علامت ہے، دوسری قسم ہے علامات متوسطہ۔ ایسی علامت جو قیامت کے قریب شروع ہوں گی اور قیامت تک ختم نہیں ہوں گی، جیسا کہ جھوٹ قیامت تک چلتا جائے گا، زنا قیامت تک چلتا جائے گا، شراب نوشی قیامت تک چلتے جائے گی، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوگی۔ تو دوسری قسم ہے علامات متوسطہ۔ تیسری قسم ہے علامات قریبہ، ایسی علامت، ایسی قسم قیامت کی جو قیامت کے بالکل قریب شروع ہوں گی اور قیامت کے لیے زیادہ وقت نہیں رہے گا، جیسا کہ نزول عیسیٰ، دجال کا نکلنا، نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے دمشق کی جامعہ مسجد میں 2 فرشتوں کے سہارے،
تو 3 قسم علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 قسمیں علامات قیامت کی لکھی ہے۔ پہلی قسم لکھی علامات بعیدہ، دوسری قسم لکھی ہے علامات متوسطہ، تیسری لکھی ہے علامات قریبہ۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علم کم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ قرب قیامت کے عنقریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں جہالت عام ہو جائے گی۔ قرب قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی، علم نہ ہونے کی وجہ سے دن بدن فتنے ظاہر ہوتے جائیں گے۔ آج ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا فتنہ ختم نہیں ہوتا، تیسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ علم سے تعلق رکھو۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب ہم لوگ جائزہ لیں اپنا اپنا، اس حدیث پر ہم لوگوں کا کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم سے تعلق رکھو، علم ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، علم ہوگا تو زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی، علم ہوگا تو روزہ صحیح ہوگا، علم ہوگا تو معاملات صحیح ہوگے، علم ہوگا تو حرام و حلال کی تمیز ہوگی، علم ہوگا تو آدمی کے اندر اخلاق ہوگے، علم ہوگا تو آدمی کے اندر انسانیت ہوگی، علم ہوگا تو آدمی چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا احترام کرے گا۔ اصل ہم لوگ علم کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیاوی علم کو علم سمجھتے ہیں، دین کا علم تو ہماری نگاہوں میں علم ہی نہیں ہے، اس کو علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہم لوگ، قرآن کو علم ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہے، بلکہ ہماری نگاہوں کے سامنے علم وہ ہے جو دنیاوی تعلیم ہو۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب ہم اپنا اپنا جائزہ لیں، قیامت کی سب علامتوں میں سے ایک علامت ہے علم کم ہو جائے گا، علم حاصل کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ ایسے دور کے اندر ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہمارا کیا تعلق ہے، ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ کسی پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا جائزہ لے لیں۔ ہم لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھنے آتا ہے، کیا ہم شوق سے ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں؟ دنیا کے کسی علم پر اللہ کے وعدے نہیں ہیں سوائے قرآن کریم کے علم پر اللہ کے وعدے ہیں۔ سورہ واقعہ جو پڑھ لیتا ہے اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آتا، جو چاروں کل کی پابندی کر لیتا ہے صبح شام اس کے اوپر جادو کے اثرات نہیں ہوتے، جو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر نکلتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے وعدے قرآن کریم کے اندر ہیں۔ تو علم سے تعلق رکھے۔ آج اتنے مدارس ہونے کے باوجود، آج اتنے مکاتب ہونے کے باوجود، گلی گلی میں مدرسے ہونے کے باوجود، گلی گلی میں مکتب ہونے کے باوجود، گلی گلی میں مساجد ہونے کے باوجود، آج دعوت کی فکریں، علماء کی فکریں، یہ سب ہونے کے باوجود آج امت میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد 15 سے 20% ہے۔ اگر یہ محنت نہ ہوتی تو کیا حال ہوتا اللہ بہتر جانتے۔ اتنی محنتیں ہونے کے باوجود
قرآن پڑھنے والوں کی تعداد 15 سے 20% ہے۔ تو علم سے تعلق رکھو، علم سے تعلق پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت کی وجہ سے فتنے ظاہر ہوں گے، علم کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی سر چڑھ کر بولے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہی تو پھر جو چاہے وہ کر۔ آج جو چاہے وہ کیا جا رہا ہے، بے حیائی کی حدود کو پار کر دیا جا رہا ہے، شرم و حیا نام و نشان تک نہیں رکھا جا رہا ہے۔ مسلمان گھروں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات کو تو چھوڑیے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان قرآن پر ہے، جن کا ایمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے، جن کا ایمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہے۔ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی ماں بہنوں کا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں، میری حیا کا کیا حال ہے، ہمارے گھر کی حیا کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی نہ رہی تو پھر جو چاہے وہ کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ ظاہری کام، وہ باطنی کام، وہ بے حیائی کے ظاہری کام اور باطنی کام، حرم ربی الفواحش، اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ بے حیائی کے کاموں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے اندر کتنی حیا ہے، ہم خود اپنا جائزہ لیں۔ ماں باپ بچوں کے سامنے کیسے کپڑے پہن رہے ہیں، ماں بچیوں کے سامنے نئی ڈریس کے نام پر کیسے کپڑے پہن رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا کیا حال تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیا کا کیا حال تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب غسل کرتے تو کپڑے اتارنا پسند نہیں کرتے اور یہ سمجھتے میں اللہ کے سامنے برہنہ کیسے کھڑا ہو جاؤں۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حیا کا حال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من توکل لی ما بین رجلیہ وما بین لحیہ توکلت لہ بالجنہ، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے دے، جو مجھے اس بات کا بھروسہ دلا دے، جو اس کے دونوں رانوں کے درمیان میں اور اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان میں جو چیزیں ہیں، اگر وہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے توکلت لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی پنپ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیا کا حال کیا تھا، گھروں کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیا پڑھائی جائے۔ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صحابہ کی حیا پڑھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا پڑھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے۔ آپ نے چاند دیکھا، چاند دیکھ کر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، آ کر پوچھا کہ بیٹا کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھ گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بیٹا کیا تم نے چاند دیکھا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹا تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا
اس چاند کو دیکھتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جس چاند پر امت کے غیر محروموں کی نظر پڑی ہے. جس چاند پر اس امت کے غیر محروموں کی نظر پڑی ہے اس چاند کو دیکھنا بھی میں گوارا نہیں کرتی. تو حضرات صحابہ اکرام کی سیرت اپنے گھروں کے اندر پیش کریں. ایسے بے حیائی کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت بدترین لوگوں پر قائم فرمائیں گے. یہ زنا عام ہوتے جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا زنا مختلف ہوتا ہے. زنا آنکھ کا بھی ہوتا ہے, زنا ہاتھ کا بھی ہوتا ہے, زنا پیر کا بھی ہوتا ہے, زنا دل خیالات کا بھی ہوتا ہے, زنا تصورات کا بھی ہوتا ہے. اپنی زندگی کو حیا کے ماحول میں گزارنا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بے حیائی عام ہو جائے گی. بے حیائی سر چڑھ کر بولے گی. آج بے حیائی ہماری نسل در نسل میں سفر کر رہی ہے. کوئی اس کو برا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ لڑکیوں کے اندر حیا ہے نہ لڑکوں کے اندر حیا ہے. مسجدوں میں آ رہے ہیں, گھٹنوں کے اوپر تک پہن کر آ رہے ہیں. کیا آپ کے رشتہ دار کے پاس جب آپ جاتے ہیں ملنے کے لیے تو کہ یہی صورتحال میں جاتے ہیں گھٹنوں کے اوپر پہن کر؟ جب کسی دعوت میں جاتے ہیں تو کیا یہی حالت سے جاتے ہیں؟ لیکن مسجدوں کو آتے ہیں تو شان ٹھوک کر, سینہ ٹھوک کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ارے آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ, کس کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں؟ اس پاک پروردگار عالم کی عبادت کے لیے آپ دنیا کے اندر مسجد کے اندر تشریف لا رہے ہیں. اپنے اندر کم سے کم اپنے اوپر تو غور کر لو. کم سے کم حیا کا ماحول تو اپنے اندر پیدا کر لو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر حیا رہے گی اس کے اندر ایمان رہے گا, جس کے اندر ایمان رہے گا اس کے اندر حیا رہے گی. اگر کسی کے اندر سے ایک چیز نکل جاتی ہے تو اس کے اندر سے دونوں چیزیں نکل جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے اندر حیا ہے تو اس کے اندر ایمان بھی ضرور رہے گا. اگر کسی کے اندر ایمان ہے تو اس کے اندر حیا بھی ضرور رہے گی. اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کے اندر حیا بھی نہیں رہے گی. اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کے اندر حیا بھی نہیں رہے گی. اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کے اندر ایمان بھی نہیں رہے گا. یہ دونوں ایک دوسرے کے خاص, ایک دوسرے کے ساتھ خاص ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے. اگر کسی کے اندر, آدمی کے اندر, عورت کے اندر رہیں گے تو دونوں ایک ساتھ رہیں گے. اگر کسی آدمی کے اندر, عورت کے اندر, لڑکی کے اندر یا لڑکے کے اندر نہیں رہیں گے تو دونوں نہیں رہیں گے. تیسری علامت اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ سود عام ہو جائے گا. سود سے کوئی نہیں بچ سکے گا. آج بینکنگ کا پورا نظام سود پر چل رہا ہے. لون کے اندر تقریباً لوگ مبتلا ہیں. وہ آج لوگ نہ تو بیواؤں کا مال دیکھتے ہیں, نہ یتیموں کا مال دیکھتے ہیں, نہ مسکینوں کا مال دیکھتے ہیں, نہ مجبوروں کا مال دیکھتے ہیں, نہ مسجدوں کا مال دیکھتے ہیں, نہ قبرستانوں کا مال دیکھتے ہیں. جو بھی آ جائے حلق کے نیچے اتر جائے اور میری دنیا سنور جائے. ہر شخص کا یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار بن جاؤں. اس کے لیے نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز. چاہے اللہ راضی ہو جائے, چاہے اللہ ناراض ہو جائے, چاہے اللہ کے رسول ناراض ہو جائے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں حرام مال کما کے رہوں گا, دنیا کے اندر میرے خواہشات تکمیل کر کے رہوں گا. جب سے ہمارا مزاج بن گیا ہے, عبادتوں کے اندر سے ہمارا مزہ لوٹ لیا گیا ہے. قرب قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے نبی نے بتایا کہ سود عام ہو جائے گا. قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ شراب عام ہو جائے گی. شراب عام ہو جائے گی, بہت عام ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کو حلال کیا ہے دنیا کے اندر تو چند چیزوں کو حرام کیا ہے. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں سے ایک ہے شراب.
کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ افراد شراب پیتے ہیں، مہنگی مہنگی شراب پیتے ہیں۔ مسلمان اور شراب پیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی بڑے سے بڑے گناہ کو ام الخبائث نہیں کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے زنا کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے چوری کو ام الخبائث نہیں کہا، حالانکہ یہ بھی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور دیگر گناہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو ام الخبائث نہیں کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کو ام الخبائث کہا ہے۔ تمام بیماریوں کی جڑ ہے شراب۔ آج دنیا کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں قتل و غارت گیری کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کہیں آتا اخبارات کی سرخیوں میں کسی نے بہن کی عزت لوٹی، کسی نے ماں کی عزت لوٹی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت میں شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ شراب بنانے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ شراب جس کے حکم پر بنا رہا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ شراب خریدنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ شراب بیچنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، شراب ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ شراب جس کے لیے خرید رہا ہے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جب معراج کے سفر پر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تھے، 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، جن میں سے ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب تھا۔ اللہ کے نبی نے دودھ والا پیالہ لیا، یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل امین نے فرمایا اخترت الفطرہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت سلیمیہ کو اختیار کیا ہے۔ اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شراب میں نقصان ہی نقصان ہے۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے شراب پینے کی وجہ سے ماں کو فائدہ پہنچا، شراب پینے کی وجہ سے باپ کو فائدہ پہنچا، شراب پینے کی وجہ سے پڑوسیوں کو فائدہ پہنچا، شراب پینے کی وجہ سے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو فائدہ پہنچا؟ بلکہ شراب میں نقصان ہی نقصان ہے۔ انسان کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے، انسان کے بدن کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں، انسان کے بدن کے اندرون کے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نوجوان اس کی طرف اکثر کثرت سے راغب ہوتے جا رہے ہیں، رات کے اندھیروں کے اندر شراب کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں شراب کے اندر مبتلا ہے، لڑکیاں گانجے کے اندر مبتلا ہے، لڑکیاں سولیشن کے اندر مبتلا ہے، نشے کے گولی استعمال کر رہے ہیں، سولیشن سونگ رہے ہیں، نشے کے انجیکشن لے رہے ہیں۔ اس پر کڑی نظر رکھنا چاہیے ماں باپ کو۔ ایسے زہریلے ماحول کے اندر اپنے بچوں کو بچا کر رکھے۔ تو تیسری علامت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی۔ شراب کے صرف شراب ہی نہیں ہے بلکہ جتنی بھی چیزیں اس کے ذریعے سے نکلتی ہیں، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جتنے بھی چیزوں سے نشہ لیا جاتا ہے تمام چیزیں حرام ہیں۔ ایک شخص کا واقعہ بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا، توبہ کر کے عابدوں میں شمار ہو گیا، توبہ کر کے عابدوں میں نیک لوگوں کے اندر شمار ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کی وجہ کیا تھی؟ وہ شخص قبر کھودا کرتا تھا، وہ شخص اس کا پیشہ تھا قبر کھودنے کا، نیک متقی تقوی پرہیزگار بن گیا۔ پوچھنے پر اس نے بتایا میں نے ایک قبر کھودی، میں نے ایک نہیں بلکہ 3-4 قبریں کھودی ہیں، دفنانے کے بعد پھر مجھے اتفاق یوں ہوا کہ اسی قبر کو کھودنے کا موقع ملا۔
جب میں قبر کھودتا ہوں تو ان کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا پاتا ہوں۔ میں نے ان کے گھر والوں سے وجہ دریافت کی، پوچھنے پر ان لوگوں نے بتایا بس ان کا عمل تو کچھ نہیں تھا، بلکہ بس وہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو شرابی کا چہرہ قبر کے اندر قبلے سے پھر جاتا ہے۔ تو نوجوانوں توبہ کرو، ہر نشہ آور چیز سے توبہ کرو۔ اللہ کے نبی نے قرب قیامت کی علامتوں میں سے بتایا کہ شراب عام ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے قرب قیامت کے جو گناہ بتلائے ہیں ان گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ راست پر اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔